ہمیں پتہ ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری جھولیوں کو بھرنے میں رکاوٹ رہے گی، جو ہماری جھولیوں کو خالی چھوڑ دے گی خدا نخواستہ۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے نا، اس پہ کام کرنا ہے پہلے۔ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہم ہوم ورک نہیں کرتے ایز اے نیشن، یہ ایک ہمیں بیماری ہے کہ بس ہم جمپ کر جاتے ہیں کہ بھئی آج کی رات ہے، چلو عبادت کرتے ہیں، یہ نفل اس نے بتایا ہم نے پڑھ لی، وہ تسبیح اس نے بتائی ہم نے پڑھ لی۔ ہم سب نے کوشش کی، لیکن ہم نے یہ نہ سوچا کہ پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ اس سارے عمل کے پری ریکوزٹ کیا ہیں، یعنی اس کی قبولیت سے پہلے ہمیں چھوٹے کورسز اپنی ذات کے اوپر کون سے کرنے ہیں۔ جن لوگوں کی بخشش نہ ہونے کا وعدہ ہے، اور جو اللہ وعدہ کر دے نبی کی زبان سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، وہی جو ان کو وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے، آپ نے درود شریف 3 بار ضرور پڑھنا ہے، اور یہ عادت بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی آپ کے کان میں آئے، جب بھی، آپ نے اسی وقت کیا کرنا ہے، آپ نے اسی وقت درود شریف پڑھنا ہے، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں فارغ، تو کیوں نہ، یعنی اب 10 نیکیاں ضائع ہو رہی آپ کی جو ہیں ایڈ ہو رہی ہیں، 10 گناہ جو ہیں مٹائے جا رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، قرب الہی حاصل ہو رہا ہے، تو آپ کیوں نہ اس عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، بیٹھے ہوئے تو ہیں ہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی نشاندہی کی ہے، اس میں جو لوگ ہیں مختلف حدیثوں میں مختلف ہیں۔ اچھا، جو ہی کلاس شروع ہوتی ہے تو میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی برنگ ہر آن دا کیمرا۔ صدقے جاؤں، ایک تو میں فوٹویں اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ ہمیں کوئی بات آڈیو میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بندہ نظر آئے، بیٹا یہ نہ سوچو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا فرحانہ، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیمرے پہ آ کے کیا کر لو گے؟ آخرت میں جنت الفردوس میں بیٹھیں گے اکٹھے، پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، نہ کوئی کام ہوگا نہ کچھ۔ اب پوری رات جاگنے کے بعد جو ہماری حالت ہوئی ہوئی ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جنت الفردوس میں جب اللہ پاک ہمیں اپنے جنت کا میک اپ کرائیں گے، اس کی فضاؤں میں بھی میک اپ اور کاسمیٹکس اور پاؤڈرز ہوں گے، جو ہمارے چہروں پہ وہ سارے پاؤڈر اور وہ کیا کچھ آپ اس کو کہتے ہو، لپسٹکس اور جو کچھ بھی، تو وہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھیں گے نا ایک دوسرے کو بیٹھ کے دعا کریں اس وقت کہ اللہ کریم جیسے یہاں بیٹھے ہیں ویسے جنت الفردوس میں بھی اکٹھے بیٹھیں۔ وہاں تو نہ کوئی کام ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی محنت ہوگی، بس ہم چاہیں گے تو لباس بدلا جائے گا، ہم چاہیں گے تو میک اپ ہو جائے گا، ہم چاہیں گے تو خوبصورت اور پر نور ہو جائیں گے، اور جب رب کے نور کی تجلی پڑے گی تو پھر نور و نور ہو جائیں گے۔ اور یہ کوشش جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اسی سلسلے میں کر رہے ہیں تاکہ ہم جنت الفردوس میں اکٹھے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں، جیسے یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ بیٹھیں اور اس کی رحمت سے بیٹھیں گے۔ تو جن لوگوں کی بخشش نہیں ہونی، ایک میں وہ شخص ہے جس کے اندر کینہ ہوگا۔ اب سمجھ نہیں آتی یہ کینہ ہے کیا بلا، یعنی ہم کہتے ہیں ہم تو کسی سے نہیں جلتے، ہمارے اندر تو کوئی کینہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا بغض نہیں ہے، ہم تو سب کو بہت چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی اس کی آپ ایسے مثال سمجھ لیں کہ جب بندے کو کسی پہ غصہ آئے نا، وہ اس کو دبا لے، نکال لینا، بات کر کے غصہ اپنا کتھارسس نہیں کرے، نکالے نہیں ہے، وہ اندر جمع ہوتا رہے، ٹھیک ہے، یہ کینہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کینہ ہے ہمارے اندر؟ کہ بندے کے اندر اس بندے کے خلاف بغض پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، جہاں اسے نظر آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے چلا جائے، اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ گویا جو کینہ ہے وہ غصے کا نتیجہ ہے، اور حسد جو ہے وہ کینہ کا نتیجہ ہے۔ تو یہ سارے مل کے کیا کر دیتے ہیں، حسد، کینہ، نفرت، غصہ، یہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں پہلی امتوں کی بیماری چل کر آئے گی، اور وہ حسد اور بغض ہے۔ حسد اور بغض ہے، یہ بیماری پہلی امتوں میں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبی جو رحمت للعالمین، ایسے نبی جو امام المرسلین، ایسے نبی جو رؤوف الرحیم، ایسے نبی جو سراج المنیر، ایسے نبی جو صادق الامین، ان کی امت میں یہ بیماری یہ جچتا نہیں ہے،
یہ جچتا نہیں ہے. وہ تو راتوں کو سوتے اور امت کے لیے مانگتے، دعائیں مانگتے، ہر پہلو، ہر کروٹ، ہر وقت دستے دعا ان کا فضاؤں میں اللہ کے آگے یہ منت، یہ ترلا کہ اللہ میری امت کو بخش دے. اور ہم تو اس سخی نبی کے امتی ہیں جس نے امت کے لیے مانگنا اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سکھایا ہے، جس نے ہمیں یہ تربیت دی ہے. پوری جو نبوی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے مانگنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دوسروں پہ خرچ کرنا، دوسروں کے دکھ میں دکھی ہو جانا، دوسروں کی خوشیوں میں سکھی ہو جانا. آج میرے لفظ کچھ کھڑکھڑائیں نا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اب اصلی حالت میں ہی ہوں. لیکن مجھے پتا ہے آپ تو ادھر سے آن کیا ہوا ہے اور ادھر سے آپ آنکھیں بند کر کر کے اپنی نیند کے بھی نشے لے رہے ہیں، تو میں ایسا نہیں کر سکتی نا. تو لہٰذا وہ کسی وقت زبان آج تھوڑی سی ڈگمگا رہی ہے، حالانکہ جیسا جاگنا چاہیے تھا، جیسا کرنا چاہیے تھا وہ ہو تو نہیں سکا. لیکن اللہ کریم قبول کر لیں، تھوڑے کو بھی وہ کریم آقا ہے، وہ زیادہ سمجھ لیتے ہیں. اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ تھوڑے کو بھی، کم کو بھی زیادہ انشاءاللہ سمجھتا ہے. تو لہٰذا یہ پرانی امتوں کی بیماری ہے، یہ نبی آخر الزمان کی امت میں نہیں آنی چاہیے تھی. کیونکہ حدیث میں نے آپ کو کیا سنائی ہے کہ پہلی امتوں کی بیماری چل کر تم میں آئے گی، اور وہ حسد اور بغض ہے. اور پھر وہ کیا کر دے گی؟ وہ تمہارے دین کو رگڑ کے کاٹ دے گی، موڑ دے گی. جیسے فصل کاٹتے ہیں نا، وہ جو ہارویسٹر ہوتا ہے، فصل کاٹنے کی مشین ہوتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو وہ سرے سے مونڈ کے رکھ دیتی ہے. یہ جو حسد ہے نا، یہ جو کینہ ہے نا، یہ جو بغض ہے نا، یہ ہمارے دین کو جڑ سے کاٹ دے گا. ہلاکت امیز بیماری ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ جہاں کہا گیا کہ شرابی کو معاف نہیں کیا جائے گا، شرک والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، قطع تعلق کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، والدین کے نافرمان کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہاں کینہ کو لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے یہ اتنا کبیرہ گناہ، اور ہم اسے بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں میرے بیٹے کا ہی کلاس فیل ہوتا، میرے بیٹے کو تو فلاں کمپنی میں جاب نہیں ملی، ان کا کوئی جاننے والا ہوگا، ہاں دیکھو ذرا ایک جیسی ڈگری، بلکہ میرے بچے کے گریڈ تو اس کے ہمیشہ اچھے تھے، جی پی اے بھی آئے تھا. یعنی ہم یہ کینہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ہمارا بچہ رزلٹ کارڈ لے کے آئے نا تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا مائی بیبی آپ نے یہ اتنا اچھا آپ کے مارکس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ تمہاری پھوپھی کے بیٹے کے کتنے نمبر ہیں جو تمہاری کلاس میں پڑھتا ہے، اس کے کتنے نمبر ہیں. گویا ہم شروع سے ہی بچوں کو یہ سکھانا شروع کرتے ہیں کہ بیٹے تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے، تم نے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور جو لوگ تم سے بہتر نمبر لے لیں ان سے حسد کرنا ہے. کیونکہ ماں کے چہرے پہ اس وقت کالا سا دھواں ہوتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ اس کے نمبر تو مجھ سے، میرے بچے سے زیادہ ہے. کہتی ہے پتہ نہیں اس نے تو ٹیوٹر کوئی اور رکھا ہوگا، بتایا تو نہیں تھا. یعنی ہم نے اپنے بچوں میں وہ بیج کینہ کا کبیرہ گناہ کا بویا اور ہمیں خبر تک نہیں ہوئی. اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائیں. اور یہ حسد نیکیوں کو، حدیث مبارکہ میں ہے، ایسے کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ، جب سوکھی لکڑیاں ہو نا ان میں آگ لگائے آپ جاتے ہیں نا، باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں تو کیسے ایک دم سے آگ بھڑکتی ہے، ایسے ہماری نیکیاں کھائی جاتی ہیں. مشکل سے تو ہم نے نیکیاں کمائی، راتوں کو جاگے، روزے رکھے، صلاۃ تسبیح، لمبے سجدے، یعنی ہماری قیمتی متاع نیکیاں ہیں، اور وہ ہم اپنے دشمن کو دے دیں جو ہمیں پسند نہیں ہے نا بے وقوفی. ہم کن کی برائیاں کرتے ہیں؟ سسرالیوں کی، یعنی وہ ہمیں پسند نہیں ہوتے لیکن ہم اپنی نیکیاں ان کو بھر بھر کے بنڈل دیتے ہیں. وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ میں آپ کو سنایا کرتی ہوں نا، کہ وہ پتہ چلا کہ کوئی ان کے اس دور کے ہی بزرگ وہ کسی محفل میں حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ بات ایسی کر دی تو آپ نے ان کو نیکیوں کے تھال بھر کے بھیجے. کس چیز کے تھال؟ فروٹ کے، مٹھائیوں کے، ہدیے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے ہدیے کیوں بھیجے ہیں؟ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی ہیں تو میں بدلے میں اپنی نیکیاں تو نہیں نا آپ کو دوں گا آپ کے خلاف بات کر کے، میں آپ کو ہدیے تھینک یو کے لیے بھیج رہا ہوں. یہ ہمارے صلحہ کا، یہ ہمارے اماموں کا طریقہ کار رہا ہے. لہٰذا ہم نے مشکل سے جو نیکیاں کمائی ہیں ہمیں ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس راستے سے نا ایک جنتی آدمی ابھی آئے گا. تو ایک آدمی آیا، عام سے صحابی تھے، اور
ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، مفہوم ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی حسد نہیں، نہ کینہ ہے، کسی کو کسی بھی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کیا مجھے کوئی اس پہ حسد نہیں ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اس بات پہ حسد ہوتا ہے کہ دوسرے کا گھر مجھ سے بڑا کیوں، دوسرے کی گاڑی مجھ سے اچھی کیوں، دوسرے کی بہو میری بہو سے اچھی کیوں، یعنی ایون یہاں تک مقابلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیوا پتلیاں پتلیاں نہ آنے، یعنی بہو کے پتلے ہونے پہ بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو کیا پتا بیچاریاں فاقے کر کر کے نعمتیں ان پہ حرام ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ بیچاری اس حالت کو پہنچی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری موٹی ہے۔ تو اللہ پاک سے صحت مانگا کریں، تندرستی مانگا کریں، عافیت مانگا کریں، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں۔ اور جو حاسد آدمی ہے نا، جس میں کینہ ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پہ ناراض ہے، وہ بندوں میں میری تقسیم پہ ناراض ہے، اس لیے وہ سٹریس میں گیا ہے نا۔ اس میں یہ مینٹل ڈس آرڈر اس لیے آیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میں اس سے زیادہ عقل مند اور خوبصورت تھی، میرا میاں تو دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا میاں دیکھو اتنی ہائی فائی پوسٹ پہ ہے۔ یعنی ہم مقابلہ اللہ کی تقسیم پہ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر شکلوں سے ملنی ہوتی، اگر محنت اور مشقت سے ملنی ہوتی، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے پٹھان بہن بھائیوں سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا، ہمارے فلسطینی بچوں سے زیادہ حسین کون ہوگا، وہ زیتون کی طرح وہ نرم و نازک، وہ رل گئے سڑکوں پہ، اور ہمارے پٹھان بہن بھائی پتھر کوٹ رہے ہیں۔ اگر محنت پہ ملنا ہوتا تو سب سے زیادہ ان کو ملتا، دفتر میں بیٹھ کے جو ایک سائن کر دیتا ہے اس کو نہ ملتا۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس کا تعلق نہ شکل سے، نہ محنت سے، نہ مقابلے سے ہے۔ صرف رب کی تقسیم پہ راضی ہو جانا سیکھیں۔ اور سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ہوا ہے نا، وہ حسد تھا، وہ کوئی اور گناہ نہیں تھا، حسد تھا۔ اور وہ کس نے؟ ابلیس لعین نے کس سے کیا؟ کہ میں آگ سے بناؤں، اور یہ بشر کو کہہ رہے ہیں سجدہ کرو میرا رب، حالانکہ ماننے کا مزاج ہونا چاہیے تھا۔ میرے رب کی تقسیم ہے، میرے رب کی تقسیم ہے، اس نے جسے چاہا اسے فضیلت بخشی، فوقیت بخشی، لیکن ابلیس نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ، اور خود ابلیس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کہ حسد سے بچو، اسی حسد نے مجھے اس حال کو پہنچایا ہے کہ میں رادہ درگاہ ہو گیا ہوں۔ یعنی اگر اللہ پاک نے ہمارے بھائی کو جو نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کی دو حالتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ ہم اس نعمت کو اس طرح ناپسند کریں کہ یہ ہمارے بھائی کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہے کہ اس کو یہ ملا ہے، اللہ کرے یہ اس کا نہ رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ حسد ہے۔ دوسری یہ کہ اس نعمت کو اس کے پاس ہم برا نہ سمجھیں، نہ ہی یہ چاہیں کہ اس کی وہ نعمت ڈوب جائے، بلکہ یہ چاہیں کہ مجھے بھی ایسی نعمت ملے۔ یہ ہے رشک۔ رشک کی جو اچھی شکل ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ جس کی نعمت دیکھیں آپ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اے میرے کریم مالک تیرے خزانے ہیں، تو نے اس کو اتنے شہزادے بیٹے دیے، بیٹیاں دی، اللہ ہماری گود بھی بھر دے، اس کے سلامت رکھ، ان کے بچوں کو متقین کی امامت عطا فرما، انہیں بے عیب رکھ، انہیں علتوں ذلتوں قلتوں سے بچا، لیکن سونے ہماری نسلوں کی بھی جھولیاں بھر دے، تیری بڑی مہربانی ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تیری کوئی کابینہ نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، تو تنے تنہا بادشاہ، آقا، سخی، داتا، تیرے خزانے، بس دے دے، لوگ مانگتے ہیں تو راضی ہوتا ہے، سونے دے دے ان کو، تو نے اتنا پیارا گھر دیا، وہ سلامت رہے، وہ دین کا منبع بنے، اللہ سونے اس کے مکین اور مکان سلامت رہیں، میرے سونے مالک ہمیں بھی عطا فرما دے، تیری بڑی مہربانی ہے میرے کریم مالک، ہماری جھولی بھی بھر دے، اس طرح مانگے۔ تو یہ رشک کی خوبصورت قسم ہے، اس پہ ممانعت نہیں ہے، لیکن حسد پہ ممانعت ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے، اسے زوال آ جائے۔ اب یہ ہے کہ میں پڑھ رہی تھی امام عبد الرحمن جوزی کو، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، جو اس کا اندر ہے، وہ بلندی کے لیے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کو محبت ہے، اس کی چاہت ہے کہ اسے بلندی ملے، بزرگی ملے، بہتری ملے، اچھے سے اچھا ملے، وہ سٹیٹس، وہ گھر، وہ گاڑیاں، کیونکہ جنت سے آیا نا، جنتی مزاج ہے، لہٰذا وہ تھوڑے پہ راضی نہیں رہتا،
اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی ہم جنس یعنی اور کزن بھانجا بھتیجا وہ اس سے بلند ہو جائے. پھر جب کوئی اس سے بلند ہو جاتا ہے تو اس سے جھٹکا لگتا ہے اور وہ اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے تاکہ وہ اور میں برابر ہو جائے. کتنی گھٹیا یہ ہے ہماری خواہش ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن سے آدمی نجات نہیں پا سکتا، یعنی بڑا مشکل ہے ان سے بچنا. زن کیا ہے؟ زوئے والا زن، یعنی دوسروں کے بارے میں گمان کرنا. ہاں ان کے گھر لگتا ہے آج کوئی آیا ہوا ہے، لگتا ہے بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں. ہاں یہ کل ادھر اس اسٹریٹ پہ پھر رہی تھی، لگتا ہے سیل میں سے مال دیکھ رہی ہیں. یعنی زن کرنا. کسی کا بچہ اور بچی کہیں اسائنمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ان کا کمبائن گروپ سٹڈی ہے، کہنا ہاں میں نے دیکھا تھا اس کی بیٹی پتہ نہیں رات کو اس لڑکے کے ساتھ وہاں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی. یعنی زن کرنا اتنا بڑا گناہ ہے نا. اور دوسرا فال نکالنا، کیا ہے میری قسمت میں یہ ہے، پتہ چل جائے نا کبھی. اور اسے پھر سچ جاننا. اور حسد، یہ اتنی بڑی بری چیزیں ہیں. اور ان سے نجات کی پتہ ہے کیا صورت ہے؟ کہ جب کوئی یہ خواہش پیدا ہو تو اس سے فوراً مٹایا جائے، کچلا جائے کہ مجھے کیا پتا، میں غلطی سمجھ رہی ہوں. ہم دوسروں کے راہ جاتے گمان کر لیتے ہیں کہ یہ 2 لڑکا لڑکی، کیا پتا وہ بہن بھائی ہوں، آپ کو کیا پتا میاں بیوی ہوں. ہم کیوں دوسروں کے بارے میں گمان کریں اور اپنے اندر کینہ اور پھر بغض اور پھر نفرت کو، یعنی اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائیں. علاج کیسے کریں گے اس کا؟ رضا بالقضاء، سیدھا سا علاج ہے. جو مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جائیں. یہ گھر میرا مقدر، گاڑی میرا مقدر، میں اللہ کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی. دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، دنیا سے دھیان چھوڑ دیں دنیا کا. صرف آخرت پہ غور کریں کہ یہ وجود مٹی سے بنا، مٹ جانے والا، زمین میں اتر جانے والا. جب یہ اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہفتے کے اندر اندر یہ گل سڑ جائے گا. کون سے مقابلے، کون سے لاکر میں رکھے زیور ہمارے کام آئیں، کون سے بینک میں پڑے ڈالرز ہمارے کام آئیں گے، کون سی ہماری ڈگریاں. یہاں کچھ دنوں تک تو ہمارے بچے وہ ہمارے بریف کیس سنبھال کے رکھیں گے، ہماری ڈگریوں والے، میرٹ سرٹیفکیٹس والے. پھر اگلی نسل، پوتے پوتیاں ہمارے کیا کریں گے؟ وہ ان کو ریسائکلنگ بن میں ڈال دیں گے. وہ ڈگریاں جن کے لیے ہم نے حسد اور کینے پالے اور مقابلے کیے، وہ مٹ گئیں، وہ ریسائیکل ہو گئیں. ریسائیکل ہونے والی زندگی ہے. ہمارا وجود مٹی میں گھلا ملا، یعنی ہم پہلے بھی مٹی تھے بننے سے پہلے. میرے رب نے زمین سے وہ مٹی منگائی، ہماری ڈو تیار کی اور ہمیں بنایا. پھر مٹی میں ہمیں دفنایا اور مٹی کر دیا. پھر مٹی میں ہمیں اڑا دیا. یا تو ہماری ہڈیوں سے تیل تہ چٹانے بن کے نکلے گا، یا اسے کیڑے بھی کھائیں گے، ان سے پھر ان کو دوسرے کیڑے کھائیں گے. ایک ری سائیکل کا ایک نظام چلے گا اور ہم اس وجود کو بنا بنا کے سنوار کے چل رہے ہیں. اگر ہم آخرت پہ غور و فکر کریں تو ہم حسد اور کینہ سے بچ سکتے ہیں. اور پھر ہمیں تسلی بھی ہو جائے گی کہ لوگوں کو جو ملا ان کے نصیب کا ملا، انہیں جواب بھی اتنی ہی چیزوں کا دینا ہے. مجھے کم ملا تو جواب بھی کم کا دینا ہے. کیونکہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ کیا دیکھا تھا؟ غریب زیادہ جنت میں دیکھے تھے، کیونکہ حساب کم دینا ہے نا. اللہ کریم آخرت پہ بھی معذرت کریں گے کہ میرے بندے میں تجھے دے سکتا تھا، تو روتا رہا، تڑپتا رہا، گھروں کی خواہش میں، گاڑیوں کی خواہش میں، ڈگریوں حسن کی خواہش میں، لیکن میں نے تجھے نہیں دیا. آج میں نے تیرے لیے یہ جنت تیار رکھی ہوئی تھی نا، اگر وہ تجھے وہاں دے دیتا تو یہ کیسے ملتی؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آسان حساب کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. جتنا مال ہوگا اتنی پوچھ ہوگی، تو مقابلہ کس بات کا؟ اب صرف ہم انسان ہی نہیں، نبیوں کے لیے حسد کیا گیا ہے. یعنی کیا تھا قریش والوں کو؟ ابو جہل، ابو لہب کا رونا کیا تھا؟ ان کا رونا یہی تھا کہ یہ کیا، یہ نبی ان میں سے کیوں آ گیا ہے. یہود کا رونا کیا تھا. اب اسی طرح ابھی بھی دنیا میں ایک عالم دوسرے عالم سے جو گروہ بندیاں ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ اتنا مجمع چل رہا ہے، یہ کیا، میرے میں پاس تو زیادہ تاثیر ہے، میرے پاس لوگ کم کیوں آتے ہیں، میرے گروپ میں کیوں کم لوگ ہیں. تو یہ تو ربی تقسیم ہے نا. یہ نفس کا شر ہے جو نیکوکار لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. سورۃ مطففین میں ہے نا،
اور اس میں ریس کرنے والے ریس کریں. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رش کرنا چاہیے. کن پر؟ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن مجید عطا کیا اور وہ دن رات قیام کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے نوافل میں. ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو بندہ اس سے رش کرے نا کہ اللہ کریم مقابلہ کرے کہ مجھے بھی ملے، میں بھی خرچ کروں، میں بھی قرآن یاد کروں، میں بھی نمازوں میں پڑھوں. اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی مخالفت ہوئی تو سورہ زخرف میں ہے نا کہ وہ کہنے لگی کہ یہ قرآن ان 2 بستیوں میں سے ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی کسی لیڈر پہ، کسی قبیلے کے سردار پہ کیوں نہیں آیا. بلکہ کفار تو نعوذ باللہ مذاق کرتے تھے کہ ان کے تو پیروں میں پراپر جوتے بھی نہیں ہیں. اور جب طائف کا واقعہ آپ کو پتا ہے نا، ان سرداروں بدبختوں نے کس طرح سے مذاق اڑایا. بلکہ قرآن میں تو سورۃ الانعام میں کیا یہی ہے جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہاں اس کی دیکھو شکل، دیکھو نہ منہ نہ متھا، اور دیکھو ذرا ہیں، دیکھو اس کے پاس کیا کیا ہے، اتنے بچے، گاڑیاں، کار، میں دیکھو اسی رول گئے، اسین رول گئے. حسن کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے نا، یہ تو ربی تقسیم ہے. رب سے مقابل نہ آئے، رب سے مقابلہ نہ کرے. اور پھر سورہ یاسین میں نہیں ہے مان تم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے ہی آدمی ہو. یعنی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. خسارہ اٹھا لیا انہوں نے کہ یعنی رسالت پہ بھی حسد ہوا ہے، رسالت پہ بھی حسد کیا گیا ہے. اس اور کیا ہوگی، سرداری، مرتبہ. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نابغہ روزگار بنوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مجمع اکٹھا کر کے چلوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو، بلکہ مجھ سے زیادہ اس شادی کے فنکشن میں. اب تو اللہ نے کرونا سے یہ سارے مقابلے اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئے. اللہ پاک اس بیماری کو، وبا کو آسانی سے عافیت کے ساتھ واپس بلا لے. شادیوں میں ورنہ یہ ہوتا تھا کہ مجھ سے اچھا سوٹ کسی نے نہ پہنا، مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو. لیکن اب کیا ہے، مقابلہ ہوتا کس سے؟ اپنے ہم مسروں سے، برابر کے لوگوں سے. یعنی ایک عالم سے کرے گا، بھائی کزن سے کریں گے، چچا زاد بھائیوں سے کریں گے، عابد سے کرے گا. یعنی ہم مسلک، ہم ایون ایک مزدور، ایک چوکی دار، وہ اپنے چوکی دار ساتھ والے سے کرے گا کہ اس کو تو کوارٹر مل گیا، مجھے کوارٹر نہیں ملا، اس کی تو بیوی ساتھ آ گئی، میری نہیں آئی ہوئی، اس کے گھر تو بیٹا ہوا، میرے نہیں ہوا. ایک موچی سے کرے گا. یعنی جس کا جو پیشہ وہ اپنے ہم پلہ سے کرے گا. درزی ایون درزی سے کرے گا کہ لو ذرا اس کے پاس اتنی سلائی آ رہی ہے، میرے پاس نہیں آ رہی. یعنی انتہا دیکھیں. وہ کیوں اپنی ہم مذہب سے کرتا ہے؟ کیونکہ دور رہنے والوں سے تو کوئی غرض ہی نہیں نہ ہوتی. لیکن اب کیا کریں، اب یہ واٹس ایپ نے یہ بھی آسان کر دیا ہے کہ 24 گھنٹے اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ہم نے اپنے کھانے پینے کی سب تصویریں ڈالیں اور پھر ہم نے کہا کہ چلو جی دیکھو ہم کیا کھا رہے ہیں، گوئنگ ٹو فلاں ریسٹورینٹ، اور یہ کھا رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوا، شادی کی تصویریں تو جیولری اور شاپنگ، اس سے پھر حسد اور بڑھا، کینہ اور بڑا. یعنی جس آدمی کو اللہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی ملک، بادشاہت پہ غور کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر اس سے بڑا مزہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا. پھر وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، وہ تو کوشش کرے گا میں اس کے قریب ہو جاؤں. یہ زندگی تو مرنے والی، مٹنے والی، تباہ ہو جانے والی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ سے علم نافع مانگا کریں، کیونکہ یہ حسد جلا کے رکھ دیتا ہے، لے ڈوبتا ہے. اور ہمارے نبی نے تو ہمیں امت کی محبت سکھائی ہے، امت کے لیے مانگنا سکھایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی جماعت کا کیا طریقہ تھا؟ جب انہیں پتہ چلتا کہ کوئی آدمی ان کی غیبت کر رہا ہے تو اس کو گفٹ بھیجتے، بہت زیادہ گفٹ بھیجتے تھے. یہ نہ اب آپ کو کوئی گفٹ بھیجے آپ سوچے یہ میری غیبتیں کر رہی ہوگی اس لیے گفٹ بھیجا ہے. تو اس طرح بھی نہیں کینہ کو اپنے دل میں لے آنا، ٹھیک ہے نا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پہ رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. گویا اگر تباہی میں جائیں گے تو حسد کریں گے، بھلائی پہ رہیں گے کب تک؟ جب تک ایک دوسرے سے جلیں گے نہیں. اور یہ منفی جذبہ ہے، نیگیٹو آپ کے تھاٹس ہیں.
چہرے کو کالا کر دیتے ہیں، جھریوں زدہ کر دیتے ہیں، ایسے دھواں دھواں چہرہ ہوا ہوتا ہے حسد بندے کا، دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا مال کی ہرس اور حسد دے دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ حاسد مجھ سے نہیں، نہ میں اس سے ہوں۔ دیکھو ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، 1.25 کروڑ کروڑ درود شریف کی ہم نے ماشاءاللہ نیت کی ہوئی ہے، لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حاسد مجھ سے نہیں، نہ میں اس سے ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کملی والے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں ہم سے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ درود شریف پڑھ لیا ہے۔ پہلے کینہ کو تو ختم کریں، پہلے دل کی تو دھلائی کریں، ڈٹرجنٹ ڈالیں دل میں، معاف کریں لوگوں کو۔ اور ویسے بھی سوموار کو، آج سوموار ہے، اور جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور جو آپس میں کینہ اور بغض رکھے ہوتے ہیں نا، ان کا نامہ اعمال ایک سائڈ پہ اللہ پاک رکھوا دیتے ہیں کہ بھائی اب بھی ان کا فیصلہ نہیں کرنا، یعنی ہمارا بجٹ ہی پینڈنگ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام کسی کو کھاتا پیتا، پھلتا پھولتا، عزت آبرو کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اس کو رنج ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ سورت فلق اور ناس، کیونکہ سورت میں کیا ہے؟ من شر حاسد اذا حسد، اللہ پاک کہہ رہے ہیں پناہ مانگو حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ یہ نظر بد، یہ جادو کی طرف لے جانا، یہ سارا کچھ کیا کون سی چیزیں ہیں یہ جادو کرواتی ہیں؟ اتنا پیسہ دے کے لوگ جادو میں پڑ رہے ہیں، ایک فیشن بن گیا، جادو سیکھا سکھایا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے حسد، لوگوں کی نعمتیں چھن جائیں۔ سارے یہ پہلا گناہ ہے۔ پہلا گناہ کوئی قتل نہیں ہوا تھا کائنات میں، پہلا گناہ یہی ہوا تھا کہ بھائی حسد۔ پھر حابیل اور قابیل کا حسد، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، کہ اس کی قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اور حضرت امام غزالی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حاسد کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے دشمن پر پتھر پھینکتا ہے، پتھر دشمن کو نہیں لگتا، اس کی اپنی آنکھ پہ لگتا ہے، آنکھ پھوٹ جاتی ہے، پھر غصہ آتا ہے، پھر زور سے پتھر مارتا ہے، دوسری آنکھ پھوڑ لیتا ہے، بار بار۔ دشمن صحیح سالم رہتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں کیا پتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم حسد اپنی بچوں میں منتقل کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اپنے نوٹس نہ کسی کو دکھانا، چوری چوری ان کی اکیڈمیز بدلتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دوسروں کے بچوں سے زیادہ، گویا بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، یعنی ہانڈی جلے گی تو اپنے ہی کنارے جلائے گی، ابلتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں سے عداوت ہے، عداوت ہے۔ ہم دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، یا اللہ کے کرائٹیریا پہ کہ اللہ پاک نے اس بندے کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں دیا، زیادہ نعوذ باللہ دے دیا ہے۔ اور ظاہر ہے جو بندہ اللہ سے عداوت رکھے گا اس کو سکھ کیسے ملے گا؟ حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ الحسد مذموم، حسد بہت بری بات ہے، مذموم ہے، وصائب ہی مغموم، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ ہمیشہ غم میں ڈوبا رہتا ہے۔ جس سے کیا جاتا ہے اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اپنے ہم نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک غضبناک ہوتا ہے اس بندے پہ، نیکیاں ہم اپنی جلوا دیتے ہیں، اس کی تقسیم پہ ہم راضی نہیں ہوتے۔ یہ حسد کی آگ ہے جو ہماری ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ہمارے سکھ کو کھا جاتی ہے، ہمارے گھر میں جو اپنی نعمتیں ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا سکھی ہے، آئے دن ویکیشنز پہ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو زندگی کی دوڑ میں چل ہی نہیں سکتا، اور وہ بیچارہ اپنے اس نامکمل بچے کے ساتھ جو اسے ایک امتحان کی صورت میں اللہ پاک نے دیا ہے، وہ اتنا سٹریسفل ہوتا ہے کہ اسے نکلنا پڑتا ہے ویکیشن کے لیے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ڈسیبل بچے جو جن کے وجود مکمل نہیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ماں باپ کے درجات کی بلندی کے لیے عطا ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ربی رحمتیں برستی ہیں، جس گھر میں وہ بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ دن رات کس اذیت میں ہوتے ہیں، ہمیں وہ تو نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو روز ویکیشن پہ گئی ہوتی ہے، ہمیں یہ تو نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا اتنا بڑا گھر یہ، لیکن ہمیں یہ تو نہیں نظر آتا کہ اس کی گود خالی ہے، یا ہمیں جو دکھ نظر بھی نہیں آ رہا وہ اپنے اندر وہ بیماری چھپائے پھر رہی ہے۔ ہم دوسروں سے جلتے رہتے ہیں صرف ظاہری چیزیں دیکھ کے۔
ایک تو مستقل غم میں مبتلا رہتے ہیں، دوسرا ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، ہمارا اجر چلا جاتا ہے، لوگوں کی ہمیں لان تان بھی ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں سڑیل جی ہے انو چھڈو، یہ سڑیل، ٹھیک ہے نا، یعنی چہرے پہ ہمارے 12 بجے رہتے ہیں، مذمت بھی لوگوں کی ملتی ہے، اللہ کا غصہ بھی ملتا ہے، نبی سے رشتہ بھی کٹتا ہے، رزق اور خیر کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، یعنی نقصان تو ہمارا ہوا نا۔ اب اب اس کا علاج سوچنا ہے، سورت فلق ناس بہت زیادہ پڑھنی ہے۔ جس بندے کے لیے آپ کے دل میں اثردار ہے، آپ اس کی تعریف بہت زیادہ کیا کریں لوگوں کے سامنے کہ ہماری وہ بہن، اس کو اللہ نے نعمتیں دی، اللہ اس کی نعمتوں کو قائم رکھے، اس کی نعمتوں کو قائم رکھے۔ کیونکہ آپ کبھی جب مراقب ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ کتنی بڑی کائنات کی وسعتیں آپ کو کیسے کھلے ہرے میدان ہیں، اور آپ ذاکر بن کے اس میں پھر رہی ہیں، اللہ کا نور جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اب ایسے دل میں ہم لوگوں کے لیے برائی اور کینہ لائیں، یعنی اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی قابل نفرت ہو جائے، اور ہمارا دل بھی اندھا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بغض کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ اور دوسرا، آج کی رات کس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اماں جی آپ تو چپ کر کے بیٹھے، آپ کو کیا پتا، زمانہ بدل گیا ہے۔ ابا جی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ابا جی آپ کیوں سردی میں باہر بیٹھے ہوئے، اندر چلیں۔ یہ لفظ ہے نا، یہ ماں باپ کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، یہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ نرم لفظ بولا کریں، اگر نرم لفظ بولنے کی عادت نہیں ہے تو زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کریں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ آپ نے اللہ کی کتنی بڑی ناراضگی لے لی، اور پھر دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور جن راتوں میں اللہ پاک نے بخشش کے وعدے کیے ہیں، دعائیں رد ہی نہیں ہوتی، ان لوگوں کی نہیں ہوتی، یعنی عرفہ کی رات، عیدین کی راتیں، شب برات، لیلۃ القدر، اور جو آج کی رات ہے انڈیا پاکستان میں اس وقت، اس میں تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق لوگوں کی بخشش کے وعدے ہیں، یعنی لوہے قلم سے اہم فیصلے نازل کیے جا رہے ہیں، ریلیز کیے جا رہے ہیں بجٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، کہ کیا سنت تھی؟ وہ سنت یہ تھی کہ آپ اس رات کو قبرستان بھی جانا آپ سے ثابت ہے، تو چپکے سے مرد حضرات قبرستان جائیں، جو لوگ یہاں پہ کل رات تھی نہیں جا سکے آج دن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8واں مہینہ ہے شعبان جو ہے، اور اس کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کے روزے سب سے زیادہ کثرت سے رکھے ہیں، سب سے زیادہ کثرت سے رکھے، کیونکہ اس میں سورۃ احزاب کی آیت 56 نازل ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو آپ بھی بھیجو، تو لہٰذا اس میں درود شریف بہت زیادہ پڑھیں، اور آج کی رات میں 2 کر کے آپ 6 نفل ضرور پڑھیے گا، اور کوشش کریں کہ اس میں 10 دفعہ 11 دفعہ قل هو اللہ احد بھی پڑھیں، اور جب 2 نفل پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے آرام سے دعا مانگیں، سورۃ یاسین پڑھیں، پھر 2 نفلوں کی نیت کریں، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر سورۃ یاسین، یعنی 3 دفعہ سورۃ یاسین ہو جائے گی، 6 نفل 2 کر کے، ہر 2 نفل دگانے کے بعد آپ 1 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں، خوب 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 دعا مانگیں، اور دعا اپنے لیے، اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے امت کے جنوں اور انسانوں کے لیے مانگنا ہے۔ اور آج کی رات 1000 دفعہ سورۃ اخلاص کی جو صلح کی نماز ہے، وہ کیا ہے کہ پوری رات میں 100 رکعت نفل 2 کر کے ایسے پڑھے جائیں کہ جس میں ہر رکعت میں 10 بار یا 11 بار آپ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، سورۃ اخلاص۔ آپ کو پتہ ہے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا اجر 1 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کو صلاۃ خیر کہتے ہیں، یہ پڑھی جاتی رہی ہے ازلوں سے، اور اس کے بہت زیادہ فیض ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے سجدے اس رات کیے ہیں، قیام اور رکوع اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا، سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا، اور اس میں یہ دعا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا بڑی ہے۔ اس دعا کو اپنی عادت کسی طرح سے آپ بنا لیں، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تو آپ کہتے ہی ہیں، کہنا ہی ہے، کم از کم 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی، لیکن ساتھ کم از کم 3 بار، زیادہ کہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اللہم مغفر لی، اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہ میرے گناہ بخش دے، تو یہ آپ ضرور پڑھا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مہینے میں روزے بہت زیادہ رکھیں. ابھی 2 ہفتے ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا. جو بندہ بیمار ہے یا کمزور ہے اس کے لیے ہے کہ آخر پہ کم روزے رکھے، لیکن جو صحت مند ہے بس آخری 1-2 دن کا روزہ نہ رکھیں، باقی بیچ بیچ میں سے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ تو ضرور رکھیں نا، ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی آج کی جو رات ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے، اللہ کے ہاں جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر دیں، کہ وہ آپ کو دھو دیں، کلینزنگ کر دیں، ڈیپ کلینزنگ کر دیں. عید آنی ہوتی ہے نا تو ہم گھر کو تھارو صاف کرتے ہیں، مہمان آنے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈیپ کلینزنگ کرنی ہے، بلائنڈز بھی صاف ہو رہی ہوتی ہیں، پردے سب کچھ. اب رمضان میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، جو مومنوں کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں درود شریف زیادہ پڑھا جاتا ہے، روزے زیادہ رکھے جاتے ہیں. اور رمضان ہم مومنوں کا مہینہ ہے، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کریم نے یہ ایک رات دے دی کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جھاڑ پونچھ کر لے، نجات کی رات اس کو دے دی. آپ یا طواب ہو بھی اس رات پڑھ سکتی ہیں. توبہ مانگیں اللہ پاک سے، جانے انجانے میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. یا طواب ہو، اللہم اغفر لی ذنبی، استغفر اللہ العظیم. اور اس رات ایک اور عمل ہے جو ہم کرتے رہے ہیں، اور اس کی ریفرنس نہ مانگیے گا، باقی خیر ہے، کہ جو کے 7 دانے. درویش، گدی نشین، یہ ہمارے یعنی جتنے بھی خانقاہوں پہ یہ عمل ہوتا تھا، اور گھروں میں بھی دادیاں نانیاں اپنے بچوں سے کرواتی تھی کہ 7 دانے جو کے لے کے، ٹھیک ہے، جو بار لے، یا جو نہ ملے تو گندم مل بھی جاتا ہے کہ آپ حلیم مکس میں سے نکال سکتی ہیں. رات انگلینڈ سے میری بھانجی کا میسج آیا کہ مجھے نا جو تو نہیں مل رہے لیکن مکس دالوں میں سے کچھ گندم کے دانے مل گئے. تو میں نے کہا ضرور آپ ان کو علیحدہ کر لیں، دالوں پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی اناج پہ. بارلے کا وہ لفظ یوز اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو روزی روٹی سے، روٹی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے نا، کہ اللہ پاک ہماری روٹی کو بڑھائے، رزق کو بڑھائے. اور رزق صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے وہ کھانا ہی ہے، رزق اچھے دوست، اچھے پڑوسی، علم، حلم، اچھے استاد، سب کچھ رزق ہے، سارا کچھ رزق ہے، اچھے زوج. تو لہٰذا 7 دانے آپ جو کے لے لیں، اور ہر دانے پہ 70 دفعہ یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لیں. یعنی دانہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا، دروشی پڑھ لی اس عمل سے پہلے بعد 11 بار، پھر ہر دانے کو اٹھایا، اس پہ یا اللہ یا رزاق کو 70 دفعہ 70 دفعہ پڑھیں اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. پھر دوسرا دانہ اٹھائیں، 70 دفعہ یا اللہ یا رزاق کو پڑھ کے پھونک مار کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. بعد میں یہ دانے اپنے پرس میں کسی زپ لاک میں ڈال کے کہیں دراز میں کہیں رکھ لیں. استغفار کثرت سے کریں، اپنے اعمال ہدیہ کریں ان لوگوں کو جن کی زندگی میں سال میں آپ سے کوئی غیبتیں ہو گئی ہیں، خدا نخواستہ کوئی کمیاں کوتاہیاں کسی کی ہو گئی ہیں نا، تو ان کو آج کی رات اپنے اعمال ہدیہ کریں، تاکہ قیامت کے دن دیکھیں فیصلے اسی پہ ہونے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ پاک لائن میں، بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو لائن میں جی لوگ کھڑے ہوں گے، میرے اس نے غیبت کی، میری چغلی کی، تو اللہ پاک نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس کی دیتے جائیں گے. آخر میں وہ خالی ہو جائے گا، وہ جنت کا تیار، جنت کا راہی کیا ہو جائے گا، خالی کنگلا ہو جائے گا. اور پھر ابھی تو لینے والے قرض خواہ کھڑے ہوں گے لائن میں، تو اللہ پاک فرمائیں گے اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گے، ہمارے گناہ اس کو دے دیں. تو ان کے گناہ اس کو دینے شروع کر دیں گے، اور پھر یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے دوزخ کی طرف. اللہ ہمیں قیامت کے دن کے مفلس ہونے سے بچائے، قیامت کے دن کا غریب ہونے سے بچائے. اللہ کریم اس دن جو ہمیں نیکیاں دینی پڑے گی، تو کیوں نہ ہم آج کی رات ہی امت کے لیے مانگیں، اپنے جن دشمنوں کو، جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں اور جن کے لیے ہم نے غیبتیں کی ہیں، ہم ان کے لیے خوب خوب ہدیے کریں، خوب خوب ان کو پہنچائیں کہ اے اللہ کریم آخرت میں مجھ سے نہ لیجیے گا، میں ابھی جو ہے نا ان لوگوں کو ہدیہ دیتی ہوں، اپنے یہ ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی ہدیہ دے دیتی ہوں. تو اللہ کریم آپ سب کو آج رات بہت استغفار کرنے والا، امت کے لیے دعائیں مانگنے والا، اور روزی روٹی کی کشائش مانگنے والا، کینہ سے بری الذمہ. گھر میں اگر ماں باپ ہیں تو ان کو پلیز پہلے راضی کر کے عبادت کے لیے بیٹھیے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دعا بھی اس وقت تک قبولیت تک نہیں جاتی جس میں پہلے والدین کے لیے دعا نہ کی جائے. دل میں دعا کر کے والدین کے لیے بیٹھا کریں کہ اللہ کریم ان کے بڑھاپے کو کمزوریوں، لاغریوں، لاچاریوں والا نہ بنا، دوسروں کا مذاق نہ بنا.
اللہ کریم ان کے بڑھاپے پہ کرم اور فضل کر دے. دوسروں کے لیے مانگ کے، اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بیٹھا کریں، اپنے پیرنٹس کو عزت دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، انہیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، انہیں کچھ آپ کے عہدے نہیں چاہیے. ماں باپ وہ واحد رشتہ ہے جو اپنے بچے کی ترقی، اپنے سے زیادہ ترقی پہ راضی ہوتے ہیں. یعنی فادر اگر ماسٹرز ہے اور بچہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو باپ وہ واحد ہستی ہے جو اپنے سے زیادہ اس کی ترقی پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ یہ رویے، یہ جچتا نہیں ہے نا، یہ جچتا نہیں ہے. تو اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کریں. کوئی علت ذلت ہے تو اس سے معافی مانگیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم جو دعا ہم مانگنے لگے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو کہاں پہ ہیں، کہیں پہ رات ہے، کہیں پہ دن ہے، اور اسپیشلی انڈیا پاکستان میں اس وقت رات ہے، اس وقت وہاں پہ شب برات ہے، اور ان کے ساتھ ہم اس طرح بیٹھے ہیں. تو اللہ کریم ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں. سارے سر کو جھکائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ عرش الہی سے نور نہ ہم پہ نازل ہو رہا ہے، اور ہم اپنا سر جھکائے اللہ عز و جل کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ مانگ کے، اپنے دل کی تطہیر اور خالی کر کے دنیا سے دل کو، اور ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اقضِ عنی الدین وارزقنی بعد الدین. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے رب، اے میرے کائنات کے خالق رب، اے میرے اللہ عز و جل، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات کہ جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن ہیں، پر نور ہیں، اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خواب کو تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات کہ جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دی، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجتوں کے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ نازل فرمائیں، اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرمائیں. بے شک بلا شبہ ہر چیز آپ کے ہی قبضے اور قابو میں ہے. اے الہ العالمین، اے سخی بادشاہ، اے دے کے خوش ہونے والے، اے ہم جیسے کمزوروں اور دنیا میں لتڑوں پتھڑوں کے رب، اے ہم جیسے عامیوں اور کمینوں کے رب، اے وہ رب جو ہم جیسے امی مطلق کو بھی دینا نہیں بھولتا، اے وہ رب جو خاک نشینوں بوریا نشینوں پہ بھی اپنی رحمتوں کی نظریں رکھتا ہے. تیرے سامنے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ تیری رحمتیں زمین دنیا پہ نازل ہو رہی ہیں. جہاں دن ہے وہاں 15 شعبان کا دن ہے اور روزے سے ہیں لوگ، اور رات کی عبادت کر کے اٹھے ہیں. جہاں رات ہے وہاں تیری رحمتوں کا نزول جاری و ساری ہے. اللہ کریم اس برستی بارش میں جس کے ہاتھ میں جو سوال ہے، اللہ کریم جس کے دل میں جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، اسے حسرت بننے سے پہلے پورا فرما دیں. عافیت اور برکت اللہ کریم نسلوں کے لیے آج فیصلہ فرما دیں، عافیتوں کا اور برکتوں کا، علم کا اور حلم کا.
सादगी का, अल्लाह करीम सादगी का और दूसरों की खुशियों में खुश होने का। ए मेरे करीम मालिक हमारे दिल को कुशाइश और वुसअत दे दें। अल्लाह करीम हमारे दिल को गलाजतों से बचा लें। अल्लाह करीम इसे धो डालें, अपनी रहमत का कतरा डाल दें। आज की रात, आज के दिन हमारी दिलों पे अपनी रहमत का कतरा डाल दे, हमारी नस्लों के दिलों को अपनी रहमत से धो दे। अल्लाह करीम अपना नूर उसमें बदियत कर। जो बच्चे आ चुके हैं वो पुरनूर दिलों वाले हों, जो आएंगे क़यामत तक उनके दिल पुरनूर हों। अल्लाह करीम वो किसी सियासत ना रखें, किसी से कीना और बुग़्ज़ ना रखें, वो तेरी नेमतों पे राजी हों। रज़ा बिल क़ज़ा उन्हें सिखा के भेजना। अल्लाह सोने हमें ऐसी सलाहियतें दे दे कि हम उनकी तरबियत अल्लाह करीम कर सकें। लेकिन सोने मालिक फिर भी बंदे हैं ना, बशर हैं ना, खैर व शर से बने हैं। अल्लाह करीम हमारे गुमान, हमारे जन हमें कहीं मरवा ना दें। मेरे करीम अल्लाह हमें खुशगुमान रख दूसरों से, अपने बारे में भी हमें मायूस होने से बचाना। अल्लाह करीम हमें खुशगुमान रखना। अल्लाह करीम हमें खुशगुमानियाँ अता फरमाना। अल्लाह करीम हमसे राजी हो जा। अल्लाह करीम हमसे राजी हो जा। अल्लाह करीम हमारी नस्लों से राजी हो जा। अल्लाह करीम उम्मत के जिन्नो इनस से राजी हो जा। अल्लाह करीम कायनात की सारी मखलूक़ात से राजी हो जा। ए मेरे रब्बुल आलमीन, तेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह करीम उन रहमतों और अल्लाह करीम रब की अताओं में अल्लाह करीम चादरों में हमें समेट ले, कमली की छाँव दे दे। अल्लाह करीम माफ कर दे। अल्लाह करीम इल्म और हिल्म को बढ़ा दे। अल्लाह करीम बरकतों वाली रोज़ी, अल्लाह करीम बरकतों का जर्रा अता फरमा दे। नस्लों में बरकतों का जर्रा क़यामत तक अता फरमा दे। अल्लाह करीम हर फर्द जो इस रुए ज़मीन पे बीमार है, अल्लाह करीम उससे कामिल जिस्मानी रूहानी शिफाएं अता फरमा, रोगों से बचा। अल्लाह करीम हॉस्पिटल्स में कितने प्यारे हैं अल्लाह करीम जो दुखों और तकलीफों में, मायूसियों में घिरे जाते हैं। मेरे सोने मालिक, कितने जवान बूढ़े बच्चे अल्लाह करीम इस वबा का शिकार हैं, कई लाइलाज बीमारियों का शिकार हैं। अल्लाह करीम अपनी रहमत बरसा उन पे। अल्लाह करीम उनकी बीमारियों को आफियत से धो दे। अल्लाह करीम उन्हें मुताजियों से बचा ले। अल्लाह करीम उन्हें परेशानियों दुखों से, मायूस होने से बचा ले। ऐ मेरे करीम मालिक, कितने ही बच्चे हैं जो शादी के इंतजार में, शादी की उम्र को पहुंचे हुए हैं। अल्लाह करीम हलाल राहों से उनकी यावरी फरमाए, उनकी मदद फरमाए, मसनून शादियों के राहें हमवार करें। अल्लाह करीम वालिदैन डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरे मालिक तू करम कर दे। आज के दिन और रात में सोने तू हर बच्चे का बेहतरीन जोड़ा मुकद्दर कर दे। इस साल में बेहतरीन जोड़े अल्लाह करीम बना दे। मेरे करीम मालिक आज रिलीज कर दे उनके फैसले। अल्लाह करीम बड़ी गोदे खाली हैं, अल्लाह करीम बड़ी गोदे वीरान हैं। अल्लाह करीम उनके दुख नहीं देखे जाते। अल्लाह करीम मदद फरमाए, गोदों को भरे, नेक सवाले बेऐब मुत्तकीन की इमाम औलादों से गोदों को भरे। गोदों की वीरानियों से नस्लों को बचाना। ऐ मेरे करीम मालिक, इल्लतों जिल्लतों किल्लतों नशों जुए सूद से नस्लों को बचाना। अल्लाह करीम इनके रिज़्क़ को तायर तैयब रखना, वाफर रखना और इनके दिल को खुला कर दे। मालिक तेरी राह में खर्च करें, इन्हें दिल की कुशाइश, अल्लाह करीम इन्हें हाथ की कुशाइश अता फरमा। अल्लाह करीम हर बीमार शिफा पा जाए। वो दिल के रोग हैं, वो रूह के रोग हैं, वो जिस्म के रोग हैं, सबको शिफाए कामला आजला दायमा नसीब हो जाए। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, कितने लोग बेहदायत हैं, अल्लाह करीम नशों में पड़े हुए हैं। अल्लाह करीम हर एक को हदायत अता फरमाएं। ऐ मेरे करीम मालिक, हर एक को मुकम्मल हदायत अता फरमाएं। अल्लाह करीम हदायत आपके खजानों में है ना। आपको पता है ना, आप फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को हदायत दे दूँ। तो अल्लाह करीम दे दे ना हदायत, उम्मत को हदायत दे दें। अल्लाह करीम सबको हदायत दे दे, बेहदायतियों से बचा लें। अल्लाह करीम बेहदायतियों से बचा लें। है मेरे करीम मालिक, बुरी सोबतों से बचाएं। अल्लाह करीम हमारे वालिदैन बुढ़ापे की हदों पे हैं। अल्लाह करीम उनको कमज़ोरियों से, लागरियों से, लाचारियों से, बेचारगियों से
بچا لینا اللہ کریم، اللہ کریم انہیں زمانے کا مذاق بننے سے بچانا، اللہ کریم ان کی مدد فرمانا، اللہ کریم ان کی یاوری فرمانا، اللہ کریم جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اللہ کریم ان پہ اپنی رحمت کی چادر ڈالیں، اللہ کریم جتنے لوگ ازل سے ابد تک اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کریم ہم زندوں اور مردوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہر ایک کو خاتمہ بالخیر، اپنی معرفت، جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام، بہترین برزخ، وسعتوں والی قبر، اللہ کریم آخری بول کلمے سے ہمکنار کرنا۔ اے میرے کریم مالک، یہاں جیسے بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں بھی بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں اللہ کریم، ہم سب کو اللہ کریم ہمارے گروپ سے جڑے ایک ایک فرد اللہ کریم سب کو اکٹھا رکھنا اور یہ روح کا رشتہ قیامت تک قائم رکھنا، دنیا کے جس کونے میں بھی ہم بیٹھے ہیں اور دنیا کے جس کونے میں جو کوئی بیٹھا آمین کر رہا ہے اللہ کریم ان سب کی آمین کو قبولیت کی سنہری مہر عطا فرمائیں، اللہ کریم ہر ایک کے دکھ دور کریں، جس میں روزی رزق کی بندش ہے اللہ کریم اس کی روزی فراق کریں، جو جادو جنات کا ڈسا ہوا ہے اللہ کریم یہ جادو جنات اللہ کریم تیری مخلوق ہیں اللہ کریم تو ان کو لگامے ڈال لے، اللہ کریم انہیں بے لگام ہونے سے بچا میرے مالک، مخلوق کو رحمت کر دے اللہ کریم، ایمان کو بچا اللہ کریم، جو جادو کرتا ہے اس کا بھی ایمان چلا جاتا ہے، جو حسد کرتا ہے اس کو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اللہ کریم ان روگوں سے امت کو بچا، اے میرے کریم مالک اس وبا کو اللہ کریم اپنی رحمت سے واپس بلا لے اور امت کو آزاد کر دے اللہ کریم، ان کی نارمل لائف واپس لے آئے اللہ کریم، ان کی عمومی زندگی دوبارہ بحال کر دیں اللہ کریم، رحمت کر دیں، اور جو اس بیماری کا شکار ہے انہیں اللہ کریم ان کے پور پور میں شفا نازل فرما دیں اللہ کریم، جتنے ہاسپٹلز ہیں اللہ کریم ان میں اور گھروں میں جو بیمار ہیں ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما اللہ کریم جتنے دکھ آ رہے ہیں ان کے دکھ دور کر دیں اللہ کریم، پورے عالم اسلام کی خیر، پوری امت کی خیر، ہماری یہ دعا امت کے جنوں انس کے لیے قبول فرما لیں اللہ کریم، سب سے راضی ہو جائیں اللہ کریم، سب کو خوشحالی، آسودگی، صحت، شفائیں، عطائیں، برکتیں، رحمتیں اللہ کریم عطا فرما دیں، آج جو کوئی بھی دعا جس کے دل میں ہے اللہ کریم، جو تجھ سے نیک زوجین چاہتا ہے اسے زوج دے، جو سوال اولاد کا طالب ہے اسے سوال اولاد دے، جو ہدایت مانگتا ہے اسے ہدایت دے اللہ کریم، جو اچھے استاد مانگتا ہے اس کی نسلوں کو اچھے استاد دے اللہ کریم، پوری زندگی جن استادوں سے ہم نے فیض لیا اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت ڈال، ان کی قبور کو بھی روشن رکھ، انہیں اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ دے، انہیں بے محتاج رکھ، ان کی نسلوں کو کلمے کی ڈیوٹی کے لیے، چاکری کے لیے چن کے رکھ اللہ کریم، ہمارے شیخ جن شیوخ سے ہم نے زندگی بھر فیض لیا ان سب شیخین کے اللہ کریم، ان سب شیوخ کی زندگی میں برکت ڈال اللہ کریم ان کو وسعتیں دے اللہ کریم، ان کے علم کو بڑھا اللہ کریم ان کے ساتھ جڑے ہر فرد کو فیض عطا فرما اللہ کریم، ان کی حفاظت، ان کی نسلوں کی حفاظت اللہ کریم ان کے ٹھکانوں کی، ان کی اللہ کریم ان کے تسبیح خانوں کی حفاظت اللہ کریم، ان کی درگاہوں کی حفاظت اللہ کریم، ان کی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بن مانگے امت کے جنوں انس کی کو ہر وہ خیر عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ہر اس شر سے بچا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اللہ کریم، عالم اسلام کی خیر کر، ہمارے پیارے پاکستان کی خیر کر، اس کی سرحدوں اللہ کریم، اس کے حکمرانوں، وزیروں، مشیروں کی حفاظت اللہ کریم، اس کے ایٹمی نظام فوج کی حفاظت فرما اللہ کریم، اس کی مہنگائی کو کنٹرول کر اللہ کریم، یہ ریٹ لسٹ آج کی رات تو اوپر سے نازل کر دے اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں کی غربت کو دور کر دے، ان کی تنگ دستیوں کو دور کر دے اللہ کریم، معاشرے میں امن، چین، سکون آ جائے اللہ کریم، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت اللہ کریم، ہمارے بیٹوں کی عزتوں کی، شرمگاہوں نگاہوں کی حفاظت اے میرے کریم مالک، حفاظت فرما انعام فرما، راضی ہو جا، راضی بے رضا رکھ اے میرے کریم مالک، دعا مانگنے کا کوئی سلیقہ نہیں، تجھے دینے کے سارے طریقے ہیں، تو ازلوں سے مخلوق کو نوازتا ہے اللہ کریم، ہر دل میں جو دعا ہے اللہ کریم، ہتھیلیاں چہروں پہ پلٹنے سے پہلے ہر ایک کی ہر دعا عافیت، برکت اور رحمت کے ساتھ اللہ کریم قبول فرما لے
بن مانگے عطا فرمائیں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، چاہا، میسیجز کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کی دعاؤں کو سدا قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون مرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔